اور دوسرا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین، بے شک سن لی اللہ جی نے قول بات الذین ان لوگوں کی، یعنی یہودیوں کی، قالو جو کہنے لگے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ فقیر محتاج ہو گیا ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنکتب ما قالو، ہم لکھ رہے ہیں، ہم ضرور لکھیں گے اس بات کو، ما قالو جو کہہ رہے ہیں لوگ، یہ جو انہوں نے یہ بکواس کی ہے نا، یہ جو انہوں نے گستاخی کی ہے، اللہ رب العالمین کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، ہم اللہ فرماتے اس کو لکھیں گے، ایک اس بات کو لکھیں گے، اور ایک بات اور بھی ہم لکھ چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انبیاء کرام کو ان ظالموں نے قتل کر دیا، بہت سارے انبیاء کرام کو قتل کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 400 انبیاء کو یہودیوں نے قتل کر دیا ہے۔ کسی بھی نبی سے یہ خوش نہیں تھے، ان کا اپنا نبی اور جلیل القدر نبی اور جلالی نبی اور بڑے پیغمبر اور تیسرے درجے کے بڑے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی نہیں مانتے تھے، وہ عجیب و غریب الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے ان سے، لیکن چونکہ ان کا بس نہیں چلتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، پھر سر تسلیم خم کرتے تھے، لیکن اعراض کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ ہارون علیہ السلام کو تو پوچھتے بھی نہیں تھے، اور بعد میں جتنے انبیاء آتے گئے، جہاں ان کا بس چلتا تھا اس نبی کو قتل کرتے تھے، اور جہاں بس نہیں چلتا تھا کم از کم جھٹلاتے ضرور تھے، اور حجب کرتے تھے، توہین کرتے تھے، اور گستاخیاں کرتے تھے انبیاء کرام کی۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر لیا ان یہودیوں نے، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کے پیچھے پڑ گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت فرمائی، اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ، پہلے آسمان پر لے گئے زندہ سلامت۔ تو یہ تو انبیاء کے قاتل ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کا اتنا بڑا گھناؤنا عمل، گھناؤنی سازش، کیا؟ قتل انبیاء، قتل انبیاء بغیر حق، نہ حق انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے، یہ بات بھی ہم لکھ چکے ہیں۔ اسلام میں کسی مسلمان کو ناحق قتل، مسلمان نہیں کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو اندازہ لگاؤ، اور پھر قاتل کے لیے سزا کیا ہے؟ اللہ کی لعنت بھی اس پر ہے، اللہ کا قہر و غضب بھی اس پر ہے، اور اللہ نے اس کے لیے اسپیشلی جہنم میں سزا بھی مقرر کی ہے، اور پھر فرمایا کہ جہنم میں ابدی ہمیشہ، یعنی 5 سزائیں اللہ نے قاتل کے لیے مقرر فرمائی ہے، جہنمی ہے۔ تو جو شخص کسی عام ناحق انسان کو قتل کرتا ہے اس کو ہمیشہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور 5 سزائیں اس کے لیے مقرر کی گئی ہیں، اور جو نبی معظم کو قتل کرے گا، کسی نبی کو، اس کا کتنا وبال ہوگا۔